الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. اس سے پہلے بات چل رہی تھی کہ معرفت دین الاسلام، یہ 3 چیزوں کا جاننا ضروری تھا. یعنی سب سے پہلے 4 اہم مسائل میں سے پہلا مسئلہ علم ہے. اور علم کیا ہے؟ 3 چیزوں کا جاننا. اللہ کے بارے میں علم ہو، اللہ کی ذات و صفات، اور رسول کے بارے میں علم ہو، اور اسلام کی معلومات ہو. اور ایسا علم ہو، ایسی معلومات جو ہمیں قبول کرنے، عمل کرنے پر آمادہ کر دے. یہ چل رہی تھی. اب دوسرا مسئلہ، پہلا مسئلہ تھا علم، دوسرا مسئلہ ہے علم پر عمل. جو آپ کو علم حاصل ہوا، علم کیا حاصل ہوا؟ معرفت الہ، معرفت نبی، معرفت اسلام. اللہ کے متعلق علم، اللہ کے بارے میں معلومات، اسلام کے بارے میں معلومات، نبی کے بارے میں معلومات. اب جو علم آپ کو ہے، علم کے بعد دوسرا مسئلہ آتا ہے علم کے مطابق عمل کرنا. عمل، چونکہ علم اصل میں وہی ہوتا ہے جو عمل میں آ جائے. جب تک انسان علم پر عمل نہ کرے وہ علم کسی کام کا نہیں ہوتا. کہا جاتا ہے علم کا مقصد، علم کا ثمرہ، علم کا پھل جو ہوتا ہے وہ عمل ہے. اسی لیے قرآن و حدیث میں صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو عالم اسی کو کہا جاتا ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرے. قرآن پاک میں کئی مقامات پر ہیں، یہ ہمیں رہنمائی کی گئی ہے. نمبر 1 سورہ اسراء آیت نمبر 107 اور آیت نمبر 109. اللہ فرماتے ہیں قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا ان الذین اوتوا الکتاب من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے علم کا عالم ان لوگوں کو کہا جو اپنے علم پر عمل کرتے ہوں. فرمایا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا. اے نبی آپ ان سے کہیں تم اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، لیکن ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، لیکن اس قرآن، اس نبی سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا، یعنی جن کے پاس پہلے علم تھا، اذا یتلی علیہم، یہی قرآن ان کے سامنے پڑھ کے سنایا جائے، یہ قرآن ان کے اوپر تلاوت کیا جائے تو یخرون للاذقان سجدا، اور اللہ تعالی کے فرمان کو قبول کرتے ہوئے اپنے سجدے میں گر جاتے ہیں. دیکھو رب العالمین نے فرمایا یہ علم ہے. یخرون للاذقان سجدا، جن کے پاس علم ہے ان کو جب یہی قرآن پاک سنایا جاتا ہے تو فوراً عمل کرنے کے لیے گردن جھکا دیتے ہیں. دیکھو یہاں علم کی تعریف کیا کی؟ عمل علم وہی ہے جس پر عمل کیا جائے. اگر عمل نہیں ہے تو علم بالکل بیکار ہوتا ہے. پوری آیت میں ہی سورۃ فاطر کی آیت نمبر 28 اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. آپ نے فرمایا اصل میں علماء تو وہی ہوتے ہیں جو اللہ تعالی سے ڈرنے والے ہوں. دیکھیں یہاں بھی
عالم ان کو کہا جاتا ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل ہو، یعنی جس سے دل میں خوف اور ڈر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال آئے، اسی کو کہا جاتا ہے علم۔ صرف نالج ہو، معلومات ہوں، عمل نہ ہو تو اس کو علم بیکار ہے وہ۔ اسی لیے علم کے بعد دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ عمل کا۔ سورۃ زمر کی آیت نمبر 9 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ ہمیشہ ہم لوگ سنتے آئے ہیں کہ علم والے اور بغیر علم والے دونوں بڑے برابر نہیں ہوتے۔ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین یعلمون، علم والے اور بغیر علم والے دونوں کبھی برابر نہیں۔ کیوں برابر نہیں؟ اب پوری آیت سمجھیں۔ اللہ فرماتے امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا، بھلا وہ شخص جو رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، رات بھر اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، عاجزی کر رہا ہے، ساجدن کبھی سجدے میں گرا ہے، اور قائمن کبھی کھڑے ہو کر کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے یحذر الآخرہ، اور وہ برابر آخرت سے ڈرتا رہتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں بتاؤ امن ہوا قانت آناء اللیل، بھلا وہ شخص جو رات بھر قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں ہے اور کبھی قیام میں ہے، یحذر الآخرہ، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، آخرت کا خوف زدہ رہتا ہے، اور اپنے رب کی رحمتوں کی امید رکھتا ہے۔ کیا یہ شخص ایسا شخص اس شخص آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جو رات بھر سویا رہتا ہے، آخرت سے لاپرواہ رہتا ہے؟ پھر اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ قل هل يستوي الذين يعلمون، یعنی مقصد کیا؟ یہ علم والا ہے، ایک شخص کے پاس علم ہے اور اپنے علم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رات میں عبادت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور بغیر علم کا ہے، سویا پڑا ہوا مست ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون، اے نبی ان سے پوچھئے کیا علم والا اور بغیر علم والا کبھی دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ علم والا رب کا فرما بردار، رب کی عبادت کرتا ہے، اور بے علم جو ہے وہ اس طرح سے لاپرواہ رہتا ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ علم کے بعد عمل ضروری ہے، دوسرا مسئلہ عمل ضروری ہے، بلکہ علم وہی ہوگا، عالم وہی ہوگا، معلومات وہی اصلی ہیں جو انسان کو عمل کرنے پر مجبور کر دیں۔ یہ عمل ضروری ہے۔ علم کا ثمرہ، علم کا فائدہ اصل میں کیا ہے؟ وہ عمل ہے۔ اسی لیے جو شخص اپنے علم پر عمل نہ کرے، جو شخص اپنے علم پر عمل نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو جاہل قرار دیتے ہیں، بلکہ اس کو انسان بھی اللہ نہیں کہتے۔ سوچو ذرا سا، ایک انسان کے پاس معلومات ہیں، اللہ کی معرفت، نبی کی معرفت، اسلام کی معرفت، دین کا صحیح علم ہے، اسے معلوم ہے کہ رب کا حق کیا ہے، اسے معلوم ہے کہ ہاں اسلام ہم اسلام جو قبول کریں کیا ہم سے چاہتا ہے۔ اگر کوئی انسان اس علم پر عمل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو حیوان و جانور کہتے ہیں، انسانی دائرے سے نکال دیا۔ قرآن پاک میں اس کا بھی تذکرہ کئی جگہ پر ہے۔ نمبر 1 سورہ اعراف آیت نمبر 169 169، اللہ فرماتا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ اے نبی آپ ان لوگوں کو ذرا اس شخص کا واقعہ، اس شخص کا قصہ سنا دیں۔ دیکھو علم پر اگر عمل نہ ہو تو کتنا
انسان نقصان و خسارے میں، اس کو اللہ عالم کہتے ہی نہیں. عالم وہ ہے جو اپنے علم پر عمل کرے. اب آیت سنو اے نبی، ان لوگوں کو اس شخص کا قصہ سنا دیں کہ آتیناہ آیاتنا، جس کو ہم نے اپنی آیات، اپنی کتاب کا علم دیا. ہم نے اس کو عالم تو بنایا، علم ہم نے دیا، مہربانی کی عالم دیا. لیکن فانسلخ منہا، لیکن وہ انسان علم آنے کے بعد عمل کرنے کے بجائے وہ علم سے نکل گیا. اور نکل کیسے گیا؟ فانسلخ، انسلاخ. انسلاخ کہتے ہیں کبھی انسان بکرا ذبح کرتا ہے، بکرے کی خال جب وہ نکالتا ہے تو اتنا اہتمام کے ساتھ نکلتا ہے کہ گوشت کا، چربی کا کوئی ایک ٹکڑا بھی اس چمڑے میں نہ لگا رہے، کٹے نہیں، گوشت نہ، ورنہ سڑ جائے گا. اس کو کہا جاتا ہے انسلاخ. اور کیا، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جو دیہات میں سانپ کہا جاتا ہے سال بھر میں ایک مرتبہ اپنی جلد بدلتا ہے. کہا جاتا ہے سانپ سال بھر میں ایک مرتبہ اپنی جلد بدلتا ہے. اب وہ بدلتا کیسے ہے؟ اپنے آپ کو کسی لکڑی میں یا کسی چیز میں لپیٹتا جاتا ہے اور اس سے سرکتا جاتا ہے. جلد جو ہے اسی لکڑی میں چپکی رہ جاتی، وہ دھیرے دھیرے نکل جاتا ہے، نکل گیا، چلا گیا، اور اس کی جلد ویسے پڑی رہے گی. جس طرح سے سانپ نکل گیا اپنے چمڑے سے، اس کو کہا جاتا ہے انسلاخ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک شخص کو علم تو دیا، لیکن علم سے بالکل وہ نکل گیا جیسے جانور ذبح کرنے کے بعد چمڑے کو نکال لیا جائے یا سانپ اپنے کیچل سے نکل گیا. یعنی علم سے نہ پڑھا، نہ پڑھایا، نہ عمل کیا، نہ عمل کی دعوت دی. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کہ علم پر اس نے عمل نہیں کیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اب شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. کس کے پیچھے لگ گیا؟ جو شخص کو اللہ نے علم دیا لیکن اپنے علم پر عمل کرنے سے وہ آزاد ہو گیا، نکل گیا، اب علم پر عمل کرتا ہی نہیں. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے لگا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، وہ ہو گیا گمراہوں میں سے. دیکھو، علم پر عمل نہ کیا، انسان گمراہ ہو گیا. کیوں؟ علم کا جو مقصد تھا، علم کا جو ثمرہ اور پھل تھا، نتیجہ تھا عمل، اس نے عمل نہ کیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، علم ہوتے ہوئے بھی کیا ہو گیا؟ وہ گمراہ ہو گیا. اللہ فرماتے وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے تو لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اس کو ہم خوب اونچا مرتبہ دنیا میں دیتے تھے. کب؟ لیکن جب وہ علم پر عمل کرتا. اگر اپنے علم پر عمل کرتا تو اس کو ہم خوب اونچا درجہ دیتے، خوب بلند بالا منزل تک ہم پہنچا دیتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اپنے علم پر عمل چھوڑ کر کے وہ دنیا کے پیچھے لگ گیا. مال کمانے، دنیا اکٹھا کرنے، دنیا داری میں وہ مشغول ہو گیا. جب وہ علم کو چھوڑ کر کے دنیا کے پیچھے پڑا تو اللہ فرماتے ہیں اب اس کی مثال کیسے؟ مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی ہو گئی. دیکھو، آدمی کو اللہ تعالیٰ کتے کے درجے میں ڈال دیا. کب؟ جب انسان کو اللہ نے اپنی کتاب کا علم دیا لیکن وہ علم سے فائدہ نہ اٹھایا، علم پر عمل نہ کیا. اسی لیے بہت ہی ضروری ہے دوسرا مسئلہ کہ علم کے بعد علم پر عمل ہو. اگر علم پر عمل نہ ہوا تو ایسے علم کی کوئی قدر و قیمت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو عالم کہتے ہی نہیں، کیونکہ عالم وہ ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرے.